السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبداللہ اقبال اینڈ ویلکم ٹو اے آئی ٹی وی۔ دوستو، ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایسا ملک ہے جہاں معیشت کی ترقی کے ساتھ آئی ٹی کی صنعت مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فونز یا بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی متعدد ہندوستانیوں کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مقدس گاہوں اور معاشرے کی عجیب و غریب روایات ان کے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہندوستان کی چند ایسی رسومات کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے ہوں گے اور جو بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ تو چلیے دوستو، بنا ٹائم ضائع کیے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے یہ چھوٹا سا ڈسکلیمر سن لیں کہ یہ ویڈیو میں کسی بھی ملک یا کسی بھی مذہب کی توہین کے لیے نہیں بنا رہا۔ یہ صرف انٹرسٹنگ پرپز کے لیے بنائی گئی ہے اور اسے انٹرسٹنگ پرپز کے لیے دیکھا ہے۔ انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اے آئی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں۔ نمبر 1، آگ پر چلنا۔ دوستو، جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھیمٹھی نامی فیسٹیول کو ننگے پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں۔ یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوستو، ایسے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ جلدی جلدی بھاگ کر آگ کو عبور کر لیتے ہوں گے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کولوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ میں حماقت ہے۔ نمبر 2، بل فائٹنگ۔ دوستو، اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جلی کٹو بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتی ہے، جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندوؤں کے لیے وہ مقدس جو ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے، جس میں نوجوان سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و خروش سے حصہ لے سکتے تھے۔ تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کی گئی، جو تاحال زیر سماعت ہے۔ نمبر 3، بالوں کی تجارت۔ دوستو، ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں۔ بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سر فہرست ملک بن گیا ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلر کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پائے ہیں۔ 1 کلو بالوں کی قیمت $52 ہے، جبکہ آج سے 51 سال پہلے 1 کلو بالوں کی قیمت صرف $2 تھی۔ نمبر 4، بیواؤں کو جلانا۔ دوستو، ہمارے اسلام نے ہر انسان کو برابر حق دیے ہیں، ان میں بیواؤں کا حق بھی شامل ہے۔ لیکن دوستو، صدیوں سے ہندوؤں میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلانے کی رسم، جسے ستی بھی کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ اس پر برطانوی سامراج نے 1859 پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی ہندوستان کے کئی مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے بھی اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 5، بچوں کو بلندی سے اچھالنا۔ دوستو، ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے نیچے کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو، ان کے مطابق اس انوکھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت بھی کھل اٹھتی ہے۔ نمبر 6، رولنگ آن فوڈ۔ دوستو، کرناٹک کے مندروں میں اگر آپ کو جانے کا موقع ملے تو آپ کو اندر جانے سے پہلے روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول کرنے یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ڈھیر پر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں، اور یہ برہمنوں سے نچلی ذات پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں، کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ نمبر 7، مرغیوں سے جادو کرنا۔
दोस्तों हिंदुआज़म में किसी पर जादू करना रवायात का हिस्सा है। इस मकसद के लिए जो एक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो सफ़ेद मुर्गी को काटना होता है, जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े इस जंतर मंतर करने वाले आमल के घर के बाहर पास फेंक दिए जाते हैं। जिस शख्स पर झाड़ फूंक की जाती है इससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और शैतानी असर से निकालने की कोशिश भी की जाती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि शैतान या बदरूहें सफ़ेद मुर्गियों से डरती हैं। नंबर 8, ज़ुबान को छीनना। दोस्तों ये रवायत अपनाने के लिए इनको लंबी और तेज़ सुइयों के ज़रिए ज़ुबान को छीदा जाता है। ये सुइयाँ आमतौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई जाती हैं और ये इतनी बड़ी होती हैं कि ज़ुबान छीदने के बाद मुंह से भी बाहर निकल जाती हैं। और ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मेलों में भी होता है और आम तौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है। नंबर 9, लड़कियों की नस्ल कशी करना। दोस्तों ये समाजी बुराई दुनिया के कई ममालिक में है, मगर इसमें सरफ़हरिस्त हिंदुस्तान ही है, जहाँ लड़कों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों को पैदाइश से कबल माँ के पेट में भी ख़त्म करवा दिया जाता है। कई बार तो पैदाइश के बाद भी इन नन्ही परियों को हलाक कर दिया जाता है। दिलचस्प या अफसोसनाक अमर यह है कि इस रवायत पर 19वीं सदी से पाबंदी आयद है, मगर इसकी रोकथाम अभी तक नहीं हो सकी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।